بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج کرام یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں تو اپنے اس سکن میں جہاں آپ کے لیے ہوٹل میں انتظام ہے وہاں جا کر یہ نہیں کہ واش روم میں وہاں پر تو صابن بھی پڑے ہیں اور بہت سارے قسم کے وہاں پر آپ کے لیے وہ ہوٹل والوں نے انتظام کیے ہوتے ہیں، پرفیوم بھی پڑے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہی وہاں پر شیمپو بھی خوشبودار پڑے ہوتے ہیں۔ خبردار، احرام کی حالت میں خوشبودار صابن کے استعمال کرنے پر ایک بکرا فدیے میں دم دینا ہوگا۔ اس طرح سے یہ واضح نشین کر لیں کہ آپ نے خوشبودار صابن بھی استعمال نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ ہی اپنی ان احرام کی پابندیوں میں رہتے ہوئے آپ احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں۔ مثال امام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آپ سیدھا بیت اللہ تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ اپنی آرام گاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استراحت فرمایا اور اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ غسل کیا۔ اب یہاں یہ غسل کیوں کیا؟ اس لیے کہ امت کو بتا دیا گیا کہ اب آپ احرام کی حالت میں جتنی بار بھی چاہیں غسل کر سکتے ہیں، مگر صابن، خوشبودار صابن کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، تازہ دم ہو گئے۔ احرام کی چادروں کو بدلا بھی جا سکتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے لباس کو بدلنا چاہے، اس کا لباس ہی اس کا احرام ہے، اور مرد کی دو چادریں ہیں جو اس کے احرام میں ہیں۔ اسی طرح یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی مرد اپنی احرام کی چادروں کو بدلنا چاہتا ہے، یا کوئی عورت اپنے ان سلے ہوئے کپڑوں کو جو پہنی ہوئی ہے ان کپڑوں کو بدلنا چاہتی ہے، یا اپنے عبائے کو بدلنا چاہتی ہے، یا احرام کی چادر کو بدلنا چاہتی ہے، تو یہ نہیں کہ میلی کچیلی انہی چادروں میں رہے، بلکہ وہ اپنی احرام کی چادروں کو، اور مرد اپنی چادروں کو اور عورت اپنے لباس کو بدل بھی سکتی ہے، غسل بھی کر سکتی ہے، مگر احرام کی پابندیوں میں رہے گی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، سر پر ٹوپی یا کپڑا نہیں باندھ سکتا، مرد کو حالت احرام میں سر کو اور چہرے کو ننگا رکھنا ہوگا۔ اسی طرح سے پاؤں کو بھی اس میں جرابیں مرد نہیں پہن سکتا۔ بہت سارے اور مردوں کو دیکھا ہے کہ جناب وہ طواف کے دوران میں بھی جرابیں پہن کر طواف کر رہے ہوتے ہیں، نہ جانے ان کو کون سی ایسی یعنی طواف کی مطاف کی مقدس اس یعنی فرش پر پاؤں رکھنے میں کون سی چیز مانے ہوتی ہے۔ اگر مجبوری ہے تو پھر بھی وہ ڈاکٹروں سے رپورٹ لے گا، اس کے بعد اس کے بارے میں علماء اس کو مسئلہ بتائیں گے، لیکن سر کو ننگا رکھنا ہوگا، پاؤں کو ننگا رکھنا ہوگا مرد کے لیے، مگر عورت اس کے مقابلے میں سر کو ڈھانپ کر رکھے گی۔ بہت ساری عورتوں کو دیکھا ہے کہ جناب ایسا دوپٹہ باندھا ہوتا ہے یا ایسا دوپٹہ کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ دوپٹہ اوپر جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کے بال نظر آ رہے ہیں، پیچھے لٹ جو ہے نا وہ بھی پیچھے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ حالت احرام میں عورت کو سر کے سارے بالوں کو ڈھانپ کر رکھنا ہوگا، اس کا کوئی حصہ اسے یعنی کسی اور کو نظر نہ آئے۔ ہاں، جب وہ حالت احرام میں اپنے وضو کرے گی یا تو وضو کرتے وقت اس کو سر کے اوپر سے وہ کپڑا ہٹا کر مسح کرنا ہوگا، اس کپڑے کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا۔ لیکن تاہم یہ کہ وضو کرنے کے بعد اپنے سر کے بالوں کو اور لٹ کو اور دوسرے علاوہ سر کو باندھ کر رکھے گی، اور اسی طرح چہرے کو جس میں کپڑا بندھا ہوا نہ ہو، صرف اوڑھنی کی شکل میں آگے ہو، وہ تو صحیح ہے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سنت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ حالت احرام میں جب صحابہ کرام کی جماعتیں گزرتی تھیں تو میں اپنی سر کی اوڑھنی ایک رکھی ہوئی تھی جو کہ بالوں کو باندھا ہوا تھا، اور دوسری ایک چادر اوپر کی ہوئی تھی۔ جب بھی کوئی مرد گزرتے تھے تو اپنی میں اس چادر کو یوں کھینچ کر اپنے آگے کر لیتی تھی، جس سے یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے چہرے کو بھی چھپا لیتی تھی۔ اب یہاں پر یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے کہ احرام کی حالت احرام میں چہرے پر کپڑا بھی مس نہ ہونے پائے اور پردہ بھی رہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی سنت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو چہرے پر حالت احرام میں، مناسک حج میں جو حالت احرام ہے یا مناسک عمرے میں جو حالت احرام ہے، اس پر چہرے پر کپڑا مس کرنے سے منع فرمایا۔ اب یہاں ایک راز بھی ہے، وہ راز یہ ہے کہ عورت اگر اپنے سر کو تو ڈھانپے ہوئے ہے، اپنی اوڑھنی اپنے سینے کو بھی اس نے ڈھانپ کر رکھا ہے۔ بعض ایسی نکمی قسم کے لباس آج کل آ چکے ہیں کہ جناب آگے سے یہ سارا کٹ لگا ہوا ہے، سینہ عورت کا نظر آ رہا ہے، چادر ہٹتی ہے تو سارا سینہ نظر آتا ہے۔ یہ تو عام زندگی میں بھی منع ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو یہ حکم کر دیں
یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے سینے اور اپنی گردن کے ساتھ یہ جو حصہ ہے اس کو ہمیشہ چھپا کر رکھیں، اس طرح سے چھپا کر رکھیں۔ یہ تو عام زندگی میں حکم ہے، تو حالت احرام میں اور پھر عورت اور اس کا سینہ نظر آ رہا ہو، اس کے سر کے بال پیچھے سے نظر آ رہے ہوں، اس کے علاوہ اس کے سر کی جو ہے دوپٹہ ایسا ہے کہ پیچھے سرک رہا ہے، اور پھر ایسی حالت میں وہ عمرہ کر رہی ہو یا حج کر رہی ہو، اور پھر وہ بیت اللہ میں طواف کر رہی ہو، اور اتنا ٹائٹ لباس پہنا ہوا ہو کہ جناب بس میں کیا بتاؤں کہ گرمیوں کے موسم میں کیونکہ حج ہے تو بعض لوگ وہاں سے مل مل کے کپڑوں میں آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد باریک کپڑے پہن کر گرمی سے بچنے کے لیے آتے ہیں، مگر انہیں یہ شرم نہیں آتی کہ جب وہ طواف کر رہی ہوتی ہیں یا عرفات اور مزدلفہ میں کھڑی ہیں تو اپنے اوپر بڑی چادر اوڑھ لیں، یا اس کے علاوہ عبایا پہن کر رکھیں، اب ان کی پسینے کی وجہ سے وہ کپڑے چمٹ رہے ہیں، اس کے علاوہ اس حالت میں وہ بیت اللہ میں گھوم پھر رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ آداب کی کمی یہ صرف علماء اور صرف یہ نہیں کہ ہم لوگوں نے ان کو مسائل نہیں بتائے، اس میں ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، کھل کر ان مسئلوں کو بیان کرنا چاہیے، اور ان کے محرم رشتوں میں جو ہیں وہ ان کو سختی کے ساتھ اس بات کی طرف تعلیم دیں، کیونکہ حج میں جب کبیرہ گناہ عام زندگی میں منع ہیں تو حج میں تو حلال چیزیں بھی وہ حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے لباس ایسا پہنا جائے۔ اب مردوں کی بھی ایک بات بتا دوں، جناب احرام باندھا ہوا ہے، اب اس نے تہبند باندھا ہے، ناف کے نیچے گر رہا ہے، اور اس کے علاوہ اتنا اونچا باندھ لیا ہے گھٹنوں سے اوپر آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے عام زندگی میں بھی جو اپنی سطر کو نہیں ڈھانپتا، دیکھنے اور دکھانے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس طرح سے میں ان حدیثوں کو اب کیسے پیش کروں، اتنا عرض کر دوں کہ حالت احرام میں طواف میں خاص طور پر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے نماز میں سطر کا ڈھانپنا شرط ہے، نماز کی شرط میں ہے کہ اس کا سطر ڈھانپا ہوا ہو، ایسے طواف بھی نہیں ہوگا کہ اگر وہ سطر کو نہیں ڈھانپتا، ناف کے نیچے احرام گر رہا ہے، گھٹنوں سے اوپر احرام آ رہا ہے، بڑی چادر لو، اس کو آپ بیلٹ باندھنا اس لیے تو علماء نے جائز قرار دیا ہے تاکہ آپ ناف کے نیچے آپ کا وہ تہبند نہ گرنے پائے، اور اپنے آپ کو محفوظ انداز سے تہبند باندھیں، اور اس طرح سے باندھیں کہ وہ ناف کے نیچے نہ سرکے اور گھٹنوں سے اوپر نہ آئے۔ اب گھٹنوں سے اوپر ہو، ران نظر آ رہی ہے۔ بہرحال یہ بات ذہن نشین کر لیں، میں کھل کر مسئلے اس لیے بتا رہا ہوں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے مچھر کی مثالیں بھی دیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں بیان کرنے میں اور لوگوں کو اپنے بندوں کو دین پر چلانے میں اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی دیتا ہوں، اس لیے ان اللہ لا یستحی، اللہ تعالیٰ اس میں استحیا نہیں فرماتے۔ علماء کرام، آپ اپنے فریضے کو سر انجام دیتے ہوئے مسائل کو بیان کرنے میں یہ نہیں کہ استحیا تو اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، حیا اس چیز کا نام ہے کہ بے حیائی سے منع کرے، حیا اس چیز کا نام ہے کہ بے حیائی سے منع کرے، یہ نہیں کہ بے حیائی ہو رہی ہو اور اس کو ذکر کرنے میں، حیا کی دعوت دینے میں استحیا سمجھے۔ اس لیے انہی کلمات کے ساتھ میں دوبارہ کہوں گا کہ حالت احرام میں ان پابندیوں کے ساتھ رہتے ہوئے مرد و عورتوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ، کثرت ذکر کے ساتھ رہنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم حج کے ایام میں جب میرے پاس آؤ تو ضیوف الرحمن ہونے کا تمہیں شرف حاصل ہے، تمہیں اس بات کا شرف حاصل ہے کہ تم میرے مہمان ہو، تو پھر میرے مہمان پر یہ لازمی ہوگا فاذکروا اللہ کذکرکم فاذکروا اللہ واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ سب ایام حج میں، حج کی آیات میں آیات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ پوری زندگی ذکر اللہ کے ساتھ ہماری زبانوں کو تر و تازہ رکھے، اور ہم سب کو ذکر اللہ کے ساتھ اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے، اور موت کے وقت زبان پر یہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔